آپ کا آیا ہوا تھا، جلدی سے سننے لگا۔ شہریار تھکن بہت ہے، آرام سے جاؤں گی گھر، شاہ صاحب ڈراپ کروا دیں گے، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا ہو گیا تھا ان کا ورڈ سن کر، یقین نہیں آ رہا تھا نایاب نے یہ کیا ہے۔ وہ حیران پریشان ہوا تھا اس لمحے، کیا سوچا تھا، کیا ہو رہا تھا، اسے نایاب سے یہ امید نہ تھی۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا اس لمحے، اب اسے صحیح معنی میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی شہریار کو، پر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ شاہ صاحب نے حسن کی دیوی کو دیکھا جو مدہوش سی لیٹی تھی۔ وہ حیران ہی تھا، اتنا کارپوریٹی امید نہ تھی نایاب سے۔ کل رات فارغ ہونے کے بعد نایاب نے خود کو سنبھال لیا۔ نایاب نے تند لہجے میں پوچھا، اس کا انداز بے یقینی والا تھا۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تم تو ملکہ حسن ہو، جب تک رہنا چاہو رہو، آرام سے جاؤ، جب جانا چاہو میں ڈراپ کر دوں گا۔ انہوں نے لگے ہاتھوں ہوئے اس سے کہا، شکریہ۔ وہ ایک جسارت کر کے بولی۔ وہ حیران ہوئی اس کی بے باکی پر۔ دوبارہ ملنا چاہو گی یا شہریار سے مانگنا پڑے گا تم کو؟ ایک بار پھر سے، کیونکہ ابھی دل نہیں بھرا، انہوں نے پوچھا۔ بالکل ملنا چاہوں گی، پر اپنی مرضی سے ملوں گی، کسی اور کے کہنے پہ نہیں، ایک ادا سے اس نے کہا۔ موبائل اٹھا کر ان کا نمبر سیو کرنے لگی، اور شاہ صاحب نے اس کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ گریٹ، تم تو بہت ترقی کرو گی۔ وہ مسکرائے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ بھی مسکرائے، وہ ان سے جڑ کر بیٹھی تھی، وہ ان پہ نثار ہو کر شاہ صاحب کو مغرور کر رہی تھی۔ جب کہوں گی میرا ساتھ پاؤ گے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ ان کے سینے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاہ صاحب تو مسرور سے ہو کر فدا ہو رہے تھے اس کی انداز پر۔ ابھی اٹھے تھے آپ، ایسا نہ ہو صبح ہوتے ہی مکر جائیں، نایاب نے لاڈ سے کہا۔ وہ مسکرائے اور کہا، ارے میری جان، گڈھے میں بھی کوئی ہوش نہیں گنواتا، میں اپنی بات پر آخری سانس تک قائم رہوں گا، تم بس محبوبہ کی طرح ملا کرنا۔ شاہ صاحب نے تانے کے انداز کی شرط بتائی۔ شاہ صاحب، کیا اب تک آپ کو نہیں لگ رہا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے؟ اب وہ ان پر نچھاور ہو رہی تھی، وہ محبوبہ ہی لگی شاہ صاحب کو، وہ اس کے لٹھے میں خوش ہونے لگے تھے۔ وہ مدہوش ہو کر ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑے، اور نایاب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاہ صاحب کو آج تک کسی عورت نے اس طرح ٹریٹ نہ کیا جس طرح نایاب کر رہی تھی۔ وہ اتنا مسرور سے مدہوش ہو رہے تھے، عورت کا یہ انداز انہوں نے پہلی دفعہ تھا، وہ بھی اتنی خوبصورت عورت، ایسی عورت جو اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر مسلسل ان کو خوش کر کے ان کو مسرور بنا رہی تھی۔ نایاب کا یہ روپ، یہ انداز ان کو دیوانہ کر دیا۔ شہریار نے اس کے عشق کی توہین کی تھی تو وہ بھی عشق خود پر ممنوع کر چکی تھی۔ وہ ایک نئی راہ پر چل نکلی تھی جس کی منزل کیا تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، پر اس راستے میں چلنے کا انداز کیا ہوگا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاں نایاب، فیصلہ کر چکی بغیر انجام کی پرواہ کے۔ ایک کھیل شہریار نے شروع کیا تھا، پھر ایک کھیل شاہ صاحب نے کیا، اب آخری کھیل نایاب کا ہوگا۔ وہ سوچ چکی تھی، کچھ فیصلے انسان لمحوں میں کرتا ہے، اور تھی نایاب تو لمحوں میں فیصلہ کرنے کی ماہر تھی۔ حیا فریش ہو کر اب ریلیکس تھی، شاہوں نے اسے پین کلر کھلا دی تھی۔ آئی لو یو، چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، شاہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ لو یو ٹو، دونوں نے لی۔ لوگ کہتے ایک کی شادی کر لو ہمیشہ کے لیے رک جاؤ گی، حیا نے کہا کھاتے ہوئے۔ اس وقت دونوں وڑا کھا رہے تھے جو شاہوں نے منگوایا تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے، اب اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ جلدی کریں گے، لیٹ پیرنٹس کو بلوائیں گے، پھر تمہارے پیرنٹس سے مل کے تمہارا ہاتھ مانگیں گے، شاہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ میں انتظار کروں گی، حیا نے زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی میری جان، شاہوں نے اس سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں تھے، گھر کی گاڑی رواں دواں تھی، شاہوں خوش جبکہ حیا کچھ پریشان سی ہو رہی تھی، کیسے ماں باپ کا سامنا کرے گی۔ گھر سے تھوڑا پہلے وہ اتری۔ جان اب تمہارے بغیر جیا، شاہوں نے کہا۔ نہیں جائے گا، رات کو بات کرنا ویڈیو کال پر، حیا نے سر اعصابت میں ہلایا۔ جلدی چلی گئی۔ اتر کر اس کے جاتے ہی شاہوں گنگنانے لگا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب جو ہوا تھا، وہ خوشی سے مسرور تھا۔
ہنی بکرا روم نمبر 406۔ اوکے، سیکرٹری نے اسے بتایا۔ وہ اس وقت بینکاک کے سب سے مشہور ہوٹل میں تیار ہو رہی تھی۔ اوکے ٹائم، ہنی نے کہا اور پوچھا 10 بجے چلی جانا، اس نے کہا۔ ہنی نے دیکھا ابھی آدھا گھنٹہ تھا اس کے پاس۔ ڈن، ہنی نے کہا اور مدھو کے سیکرٹری چلی گئی۔ اب آدھا گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بالکل ریڈی ہوئے، لفٹ میں بیٹھ کر وہ روم نمبر 406 میں پہنچ گئے۔ دروازہ نوک کر کے اندر آ گئے۔ ایک آدمی بلیک ٹراؤزر شرٹ میں مزے سے موبائل پر بزی تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ مصروف ہو گیا موبائل پر۔ وہ حیران ہوئی، جبکہ اکثر مرد فارغ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوٹل کال گھر کی بیسٹ سروس کے لیے مشہور تھا۔ اسے دیکھنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ وہ حیرت سے وہ مصروف تھا موبائل میں، وہ گیم کھیل رہا تھا، کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہر انداز میں بے فکری اور ریلیکسیشن تھی۔ اب ہنی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کوئی حسن کا بادشاہ سا تھا۔ گولڈن بلیک بال، سفید رنگت، فرینچ داڑھی جو اس پر جچ رہی تھی، کثرتی جسم جو اس کے بھرپور مردانہ وجاہت کا حصہ تھا۔ آنکھوں کا کلر گرین اور بلو کا مکسر تھی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا حسین تھی۔ شاید بینکاک آنے کے بعد پہلی دفعہ اس نے کسی مرد کو غور سے دیکھا تھا، ورنہ آج تک اس کے کمرے میں آتے ہی سب مرد اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ پہلا مرد تھا جو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ اب ففت زدہ ہو کر اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا۔ ہنی حیران تھی اس کے مصروف انداز میں۔ ایکسکیوز می، ہنی نے کہا۔ اس نے شخص نے ایک نظر دیکھ کر نظر اندیکھا کر دیا، پھر نظر جھکا لی۔ واٹ؟ ہنوز نظریں موبائل پر۔ واٹ مین واٹ؟ ہنی نے غصے میں کہا۔ لیس واٹ مین واٹ ہیپن؟ اس مغرور شخص نے کہا۔ اس کی ایک بھی نظر اس پر نہ ٹھہری تھی۔ اٹر شاکنگ فار ہنی۔ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ بات ہے یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم، ہنی نے بال جھٹک کر کہا۔ شاید اس سے غصہ آ رہا تھا۔ اس مرد کی اس انداز، اس بے نیازی نے ہنی کو چونکا دیا تھا۔ شاید پہلی دفعہ وہ کسی ایسے مرد سے مل رہی تھی، اس لیے حیران ہونا اس کا لازم تھا۔ I am not wasting your time because I paid for your time. Don't worry, relax baby. اس نے دھیمے مگر مغرور لہجے میں کہا۔ لاپرواہی سا انداز تھا اس کا، جس سے پتہ لگ رہا تھا وہ کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا، پر ہنی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہم فائن، کین وائی اسٹارٹ ناؤ؟ اتنا کہہ کر ہنی نے جو چھوٹی جیکٹ پہنی تھی وہ اتارنے کے لیے زپ کھولنی چاہی۔ اس وقت ہنی نے اس کی جیکٹ کے ساتھ ریڈ اسکرٹ جو کافی شارٹ تھی، تھائی سے اوپر تھی، پہنی ہوئی تھی۔ اس پر بلیک جیکٹ جو ہاف سلیو سی، پیٹ سے کافی اوپر تھی۔ بس برائے نام کپڑوں پر ہائی ہیلز پہنے وہ ایک فائی گرل کی لگ رہی تھی۔ ویٹ، نو نیڈ ٹو اوپن بیبی، اس نے جلدی سے کہا۔ اس نے زپ کھولتا ہاتھ روک لیا اور متضح نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے ہنی کی طرف میگزین پھینکا اور کہا ٹیل ڈیٹ یو کین سی دس۔ وہ اس غصے سے اسے گھورتے ہوئے میگزین کھولا، پر سامنے کی پرواہ تھی اس کی گھوری کی۔ وہ دوبارہ موبائل میں بزی ہو گیا اور ہنی نے میگزین کھولا اور دیکھنے لگی۔ نایاب کو غور سے دیکھتے رہے تھے شاہ صاحب۔ اس حسن کی دیوی سے نظریں چرانا ناممکن سا لگ رہا تھا شاہ صاحب کو۔ اسی وقت نایاب نے کروٹ لی ان کی طرف، جس سے کمفرٹ ہٹ گئی۔ اس کے جسم پر نظر پڑی جو سرخ نشانوں سے بھرا تھا۔ یہ سب شاہ صاحب کی دین تھی۔ یہ عورت نہیں کوئی جادوگر، پر ایسی ہے جس نے میرے دل کا حال بے حال کر دیا۔ کل ساری رات اس سے مزے لے کر بھی خود کو پیاسا اس کنویں کے پاس محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے بے چینی سے اپنا سینہ مسلا، جیسے اندر تک پیاسے ہوں۔ اس وقت اس پر جھکے بے تابی سے۔ نایاب ذرا کسمسائی، تم ان سے دور